وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی تیزی کو لوگ اپنے عقل اور فہم کی دلیل سمجھتے ہیں۔ فلاں شخص دیکھیں زبان کا بڑا تیز ہے، کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ پر کھڑے ہوئے کسی سچے آدمی کو وہ جھوٹا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، خود جھوٹ پر ہوتے ہیں اور سامنے سچا آدمی ہوتا ہے اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آ کے اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو یاد رکھنا وہ حق اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس نے اس پر جواب دینا ہے کہ جو اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان کی تیزی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والا شخص، فیصلہ کرنے والا شخص متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جو بڑا چرب زبان ہے اور آپ کی نہ عزت کو چھوڑتا ہے، نہ آپ کے معاملات کو وہ لوگوں کے سامنے غلط سلط بیان کرنے سے رکتا ہے، اگر آپ کا کسی ایسے شخص کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نا اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اب کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 313 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ اس شخص کے شر سے مجھے بچا لے، اس کی زبان جو میرے بارے میں لوگوں میں پروپیگنڈا کرنے والی ہے، میرے اوپر تہمت لگانے والی، جھوٹ بولنے والی ہے، یا اللہ تو اس کو بند کر دے، اور تو اس پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ دعا کون سی ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا 313 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جو شخص آپ کے بارے میں باتیں کرنے والا ہے اس کو جرت نہیں ہوگی، وہ ہمت نہیں کر سکے گا کہ آپ پر بات کرے، آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرے اور معاشرے کے اندر آپ کی تذلیل کا سبب بنے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔